ان متبرک مقدس اور قیمتی لمحات میں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور رب کریم سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین اس پروگرام کو کرنے والے، اس کی خدمت بجا لانے والے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، آپ حضرات اس کے اندر شرکت فرمانے والے، اپنا وقت عنایت کرنے والے، ان سب لوگوں کو اپنے سایہ رحمت سے ڈھانپ دے۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان اور انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ضروریات اور اس کے تقاضے، انسان اور انسان کے ساتھ وابستہ اس کی آرزوئیں، انسان اور انسان کے ساتھ جڑی ہوئی خواہشات، انسان اور انسان کے ساتھ وابستہ کوشش اور جد و جہد، یہ ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے اور ایسا گورکھ دھندا ہے کہ جس کو سلجھاتے سلجھاتے انسان قبر کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن سلجھنے کا نام نہیں لیتا۔ میں ان لمحات میں، مختصر لمحات میں کوشش کروں گا کہ اس گورکھ دھندے کو، اس کشاکش اور آرزوؤں کی دنیا کو مختصر پیرائے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں۔ حضرات، انسان کے ساتھ خواہشات کی دنیا میں دو سب سے اہم ترین چیزیں ہیں۔ اگر اس خواہشات کی دنیا کو کلوز کیا جائے، کلوز سرکٹ میں لایا جائے، تو وہ مال اور اولاد۔ اس مال اور اولاد کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور پھر وہ پھیلتی چلی جاتی۔ اور یہ مال اور اولاد ایسی چیز ہے جس کی محبت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے۔ تو اسی کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اپنے رب سے دور جاتا ہے، آمادہ بر بغاوت ہوتا ہے اور بابر بایش کوش کے عالم دوبارہ نیست کے فلسفے پر گامزن ہوتا ہے۔ اور اگر اسی محبت کو حلقہ غلامی میں لے آئے، اپنا ارادت مند بنا لے، تو پھر یہی قوت دنیا کی امامت اور آخرت کی سرخروئی کا باعث بن جاتی ہے۔ بس موت و حیات کا مختصر سا فلسفہ یہ ہے۔ اس کو کس طریقے سے قابو کیا جائے اور اس مرض کی کیسے نشاندہی ہو، ہم اگر قرآن پاک سے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، کہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وہ فلاح پا گیا۔ اگر ہم تزکیہ اور فلاح ان دو لفظوں کو آسانی سے سمجھ لیں تو گفتگو مزید آسان ہو جائے گی۔ فلاح ایک ایسا صیغہ ہے اور ایسا انعام اور اعلان ہے کہ کم از کم مجھ ناچیز کو تو کسی اور زبان میں اس کا ٹھیک متبادل اور اتنا وسعت والا لفظ نظر نہیں آیا۔ اس میں دنیا کی کامیابی، مسرت و شادمانی، رنج اور خوف سے نجات اور پل صراط کی آزمائش سے نجات، قبر اور حشر کے اندر سرخروئی، سوال و جواب کی آسانی، پھر اللہ کی عطا کی ہوئی جنت عدن اور دیدار الہی، اس کے مجموعے کا نام فلاح ہے۔ یعنی کہ اس فلاح کے تصور میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تو تم مارے مارے پھرو گے، بھٹکتے ہوئے پھرو گے، البتہ آخرت تمہاری بڑی شاندار ہوگی۔
نہیں، کہا کہ دنیا بھی تمہاری شاندار ہوگی اور آخرت بھی تمہاری شاندار ہو۔ بالکل یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے اعلان فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اگر تم اللہ کو اپنا الہ مان لو تو تم فلاح پا جاؤ، یعنی دنیا کی کامیابی اور کامرانی اور آخرت کی سرخروئی تمہارا مقدر ٹھہرے۔ یہاں فرمایا کہ جن لوگوں نے تزکیہ اختیار کیا وہ کامیاب ہو گئے، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اس دنیا و آخرت میں کامیابی کی اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا فارمولہ ہی تو درکار ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں، تو پھر ہم معلوم کرتے ہیں کہ تزکیہ کیا ہے۔ اس کو اگر فقہی مفاہیم سے بہٹ کر انسانی سمجھ کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو کسی چیز کو پاک صاف کر دینا، دھو دینا، اجلا کر دینا، میل کچیل کاٹ دینا، اس کو صاف ستھرا پاک صاف پاکیزہ تر کر دینا کا نام تزکیہ ہے۔ لیکن تزکیے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو گندگی اور غلاظت اور آلودگی کا شعور نہ ہو تو وہ پاکیزگی اختیار کرنے کو پہنچ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ویسٹرن کنٹریز کے لوگ، ان کی سڑکیں ہیں، ان کی رہائش گاہیں، ان کے لباس، ان کے چہرے مہرے، ان کی بسیں، ٹرین اور جہاز کیسے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقی آلودگی اور گندگی کے بارے میں ان کا وہ تصور ہے نہیں جو میرا اور آپ کا ہے۔ وہ دوسری جو حقیقی گندگی ہیں، پیشاب اور دیگر ان سے ریلیٹڈ، ان کے بارے میں غافل ہیں۔ تو کپڑے کا میل کچیل کاٹ دینا، صابن، سوڈا، سرف، کاسٹک، یہ جو بھی چیز ہے اس سے صاف کر دینا سمجھ آتا ہے۔ تو نفس کی گندگی کیا ہے، نفس کی آلودگی کیا ہے کہ جس کی تزکیے کی ضرورت ہے، جس کو پاک صاف اور پاکیزہ تر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے قرآن سے جاننے کی کوشش کی کہ قرآن ہی بتائے کہ وہ آلودگی کیا ہے۔ اس نے کئی درجن آلودگیاں بتائیں، لیکن ان کئی درجن آلودگیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے اور ان کو دریا کو کوزے میں بند کیا جائے، اور جس طریقے سے کسی ایک دریا کی شاخیں نہروں اور ندی نالوں کی شکل میں ہو سکتی ہیں، کھالوں کی شکل میں ہو سکتی ہیں، تو ایک بڑی آلودگی کی ساری شکلیں ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ ہاں، اللہ رب جلیل نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دراصل نفس کی آلودگی یا نفس کی گندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ بس ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مال اور اولاد کا فتنہ حلال اور حرام کی تمیز اٹھاتا ہے، یہ مال اور اولاد کا فتنہ بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، یہ مال اور اولاد کا فتنہ ملکوں کو ملکوں پر چڑھائی کرنے، انسانوں کو غلام بنانے، بمبارمنٹ کرنے، ایٹم بم چلانے، کچھ نسلوں کو، کچھ ملکوں کو بھوکا مارنے اور کچھ نسلوں کو اتنا بھر دینا کہ ان کے پیٹ پھٹنے لگ جائیں اس خوراک سے۔ یہ ساری افراط اور تفریط، یہ سارے دست درازیاں اور محرومیاں، یہ ساری کی ساری مال اور اولاد کے فتنے کے ساتھ وابستہ، یعنی کہ فتنوں میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہاں ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور اپنے مریضوں کو بتاتے بھی ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے 3 کارگر اصول ہیں۔ ان 3 اصولوں کے اندر ایک پرہیز ہے، ایک دوا ہے اور ایک علاج ہے۔ پہلے پرہیز بتایا جاتا ہے،
پھر دوا اور دعا ساتھ سکھائی جاتی ہے۔ تو اس فتنے سے بچنے کے اور اس غلاظت اور گندگی کو دور کرنے اور اس کے اندر جو جوہر قابل ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا کلیہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کی جائے، یعنی حرام سے پرہیز کیا جائے۔ حرام سے جب پرہیز کریں گے تو آپ کے پاس وسائل زندگی اور محبت زندگی حلال کی شکل میں نمودار ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پھر علاج کیا جائے گا دوا سے۔ اس کی دوا مال اور اولاد کے فتنے کی رب کریم نے خود فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، ينفقون فی السراء والضراء، کہ تم تنگ حال ہو یا خوشحال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راہ میں نکلو۔ اور فرمایا کہ جب تم خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے مال کو پاک اور پاکیزہ تر کر دے گا۔ اور پھر ساتھ دعا بھی سکھائی، اور دعا یہ سکھائی اور اس سے ملتی جلتی اور دعائیں بھی سکھائیں۔ لیکن ایک دعا جو بڑی جامع ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا کے اندر بڑا سہارا بھی ہے، اور اس کے اندر پیغام زندگی و پیغام ابدی بھی ہے۔ فرمایا کہ آپ دعا کیجئے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، تو نے جن کو فتنہ قرار دیا، میں ان کے لیے تیرے حضور دست بستہ، تہی دامہ، عاجز و منکسر، تو غنی اور میں فقیر، تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ازواج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی کہ پرہیز، دوا اور علاج، دعا۔ اور اس کو صرف ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس ہماری اولاد کو متقین کا امام بنا۔ صدقے جاؤں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پر کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میری شان کے مطابق مانگو۔ میں کہتا ہوں کہ تم مجھ سے یہ کہو کہ یہ نہ کہو کہ میں متقی بن جاؤں، میرے بچے پرہیزگار بن جائیں، اچھے کریکٹر کے بن جائیں، بلکہ مانگنا ہے تو یہ مانگو کہ میرے بچے، میری اولاد متقین کا امام بن جائیں، وہ دنیا کے امام بن جائیں، صالحین کے امام بن جائیں، صوفیہ کے امام بن جائیں، شارحین کے امام بن جائیں۔ تو یہ میں نے قرآن کی زبان کے اندر مکمل نسخہ آپ کو سنا دیا کہ اس آلائش سے بچنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے یہ نسخہ ہے جس کے ذریعے سے ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ چلیے اس تزکیے کے اوپر اور بات ہو سکتی ہے، لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تزکیہ بذات خود فی نفسہ ہی مطلوب ہے، مقصود ہے، یا کسی چیز کے حصول کا ذریعہ اور ٹول ہے؟ تو مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ تزکیہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ کسی بڑی چیز کے حصول کا مقصد، ٹول اور زینہ اور سیڑھی ہے۔ پھر ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ مال اور یہ تزکیے کا ہتھیار، یہ کون سی منزل کی طرف لے جانے کا ہتھیار ہے۔ تو ہمارے جو وابستگان ہیں تحریک اسلامی کے، وہ ایک بات تو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دراصل تزکیہ اور تزکیہ سے منسلک سارے کے سارے امور غلبہ دین کی جد و جہد کے ہتھیار ہیں، ایٹم بم اور میزائل ہیں، میزان ہے، تربیت ہے اور ہتھیار ہیں۔ لیکن
گردش زمانہ کے ہاتھوں جان کر نہیں نادانستہ طور پر دو باتیں ایسی ہیں جس میں سے ایک بات کو کسی درجے سے فراموش کر دیا جاتا ہے۔ میں محترم میری ضلع آپ کی اجازت سے اس گنجلک تصور کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں شعوری طور پر، کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں ان کے اندر بہت اچھے صاف ستھرے کریکٹر کے لوگ، اچھے ذہن رکھنے والے لوگ پراگندہ خیالی کے مرتکب ہو رہے ہیں، مایوسی اور نا امیدی کے سمندر میں غوطہ زن ہو رہے ہیں اور ادھر ادھر ٹامبکٹوئیاں مارتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو جتنا سیکھا اور سمجھا، ہمیں سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العالمین ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ دو فریضے ہیں اس امت کے ذمے۔ سابقہ امتوں کے بارے میں شاید اس طریقے سے یہ فریضے نہیں تھے جو امت محمدیہ کے بارے میں۔ ایک فریضہ تو کامن ہے جو 1,24,000 انبیاء کے اوپر عائد کیا گیا، اور اس کے بارے میں سوال اور جواب اور شہادت اور گواہی میزان اور عدل کی منزل سے گزرے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ تو مولانا نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ آپ کے لیے نئی بات تو نہیں ہے، لیکن میں دہرانا چاہتا ہوں، اس کو مستحضر کر لیجئے تو دور حاضر کے کا جو فتنہ ہے اس سے بچنے کا سامان ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کا میں ارشاد فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ لوگوں تمام انبیاء کو ان کی امتوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، آمنے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا ہر نبی سے کہ جو پیغام حق میں نے آپ کے سپرد کیا تھا کیا آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا؟ اور پھر لوگوں سے اس کی تصدیق کی جائے گی، سوال کیا جائے گا کہ میرے مندوب نے، میرے نمائندے نے، میرے ترجمان نے، میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے، میرے رسول نے یہ فریضہ ادا کیا یا نہیں کیا، پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ یہ جو نقطہ ہے، یہ تعلیمات اسلامی اس بات پر شہادت دیتی ہیں کہ اس سوال کے اندر انبیاء کرام کی، جو کہ معصوم عن الخطا تھے، جو اللہ کے نمائندے تھے، ان کی ہمارے محاورے کی زبان میں اگر کہا جائے تو جان جاتی تھی کہ کس طریقے سے ہم سے سوال کیا جائے گا، اور کہیں ہم خدا نہ خواستہ اس کام کے اندر، اس فریضے کی ادائیگی کے اندر کسی کوتاہی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ تو تمام انبیاء نے اپنی دستیاب سہولت، دستیاب وسائل، دستیاب صلاحیت، اس سے بڑھ کر اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع میں 3 مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ کیا لوگوں میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ جب 3 دفعہ اس بات کی تصدیق ہو گئی تو آپ نے اطمینان کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ فریضہ اس امت کے سپرد ہو گیا۔ اس امت میں جب خلافت علی منہاج النبوت نہ رہی تو درمیان میں سے پھر ان گروہوں کے سپرد ہو گیا جو صالحین، متقین اور مصلحین کا مجموعہ ہوں کہ وہ اس فریضے کو ادا کریں۔ اس لیے غلبہ دین کا جو تصور ذہنوں کے اندر راسخ ہے، غلبہ دین کی جو آرزو ہے، جو خلافت علی منہاج النبوت کی خواہش اور آرزو ہے، وہ کسی اور راستے سے گزرتی نہیں ہے۔ اس کی جو موٹر وے اور ریلوے لائن ہے، اس کا جو رن وے ہے، وہ شہادت علی الناس سے ہو کر گزرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کوئی براہ راست فلائٹ کے ذریعے سے لینڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتا ہے،
کوئی لوگوں کی خواہشات کی اور اس کے نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کر لوگوں کی خواہشات کی ترجمانی کے نعرے اور سلوگن لگوانا چاہتا ہے اور تحریک اسلامی کو اپنی منزل سے بھٹکانا چاہتا ہے، کبھی اس کو ناکامی کا تانا مارتے ہیں، کبھی اس کو irrelevant ہو جانے کے تانے مارتے ہیں، کبھی اس کو ایک سیٹ کے تانے مارتے ہیں، کبھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو آپ تو قابل ذکر اور قابل تذکرہ نہیں رہے۔ لیکن میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ غلبہ دین کی سڑک، غلبہ دین کا راستہ وہ شہادت علی الناس سے ہو کر گزرتا ہے، اور غلبہ دین کے نتیجے کے اندر، شہادت علی الناس اور غلبہ دین کے نتیجے کے اندر پھر فلاح حاصل ہوتی ہے، مگر اس کا جو ٹول ہے وہ قد افلح من تزکا، وہ تزکیہ ہے، تزکیہ ہے، تزکیہ ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے بہرور ہوتے رہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہ کریں، علاج دوا اور دعا نہ کریں، لیکن غلبہ دین کی خواہش کریں۔ کسی نے فیض احمد فیض مرحوم سے یہ پوچھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کے نظریات اور خیالات تو کمیونسٹ ہیں، تو آپ کمیونزم کی ترویج اور اشاعت کے لیے یا اس کے نفاذ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو فیض نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی ہم دبیز صوفوں پر بیٹھ کر کمیونزم کی پریچ کرتے ہیں۔ تو دبیز صوفوں پر بیٹھ کر خوش خوراکی کے نتیجے کے اندر متمول زندگی گزار کر، اپنی جابز کی ضروریات پوری کر کے، اپنے کاروباروں کو ترقی دے کر، اور اپنے ہٹر بچوں کی صدا لگانے والے ہرکارے جو ہٹر بجاتے ہوئے چلتے ہیں ان کی چاکری کر کے، ان کے ساتھ تصویر اور پکچر بنوا کر، سیلفی بنوا کر، اور ان کی خوشنودی کو اٹھا کر راضی رہے بلبل بھی اور راضی رہے صیاد بھی، حق اور باطل دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا جو فلسفہ ہے، یہ شہادت علی الناس کا ناقد ہے، ناقص ہے، یہ شہادت علی الناس کا دشمن ہے۔ اور جب شہادت علی الناس کا دشمن ہے تو غلبہ دین کا تصور اور غلبہ دین کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کو اگر سمجھ لیا جائے، جماعت اسلامی فی الوقت شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کر رہی ہے۔ اس فریضے کو کیسے ادا کرتی ہے؟ اس کے لیے تو کچھ ڈاکومنٹری آپ نے پڑھ لی۔ سید مرحوم نے ہی بتایا کہ ایک قولی شہادت ہوتی ہے اور ایک عملی شہادت ہوتی ہے۔ قولی شہادت تو یہ ہے کہ فکر کے مقابلے میں فکر، فلسفے کے مقابلے میں فلسفہ، دلیل کے مقابلے میں دلیل، عقیدے کے مقابلے میں عقیدہ بیان کیا جائے۔ لیکن قولی شہادت کیا ہے؟ قولی شہادت اس سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور ایک فرد کے لیے اور ایک گروہ کے لیے ہے۔ فرد کی تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن گروہ کی قولی شہادت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گروہ کی شہادت علی الناس اور قولی شہادت یہ ہے کہ بہت مختصر طریقے سے 3-4 جملوں میں بات کرتا ہوں کہ جس وقت تاجروں کے طبقے کے اندر یہ بات شہرت پا جائے کہ یہاں پر کم تولنا، ناجائز منافع خوری کرنا، جھوٹ بول کر تجارت کرنا، قسم کھا کر مال بیچنا، اور ناپ تول کے اندر کمی کو رواج پا جانا، یہ ساری عام باتیں ہیں، معمولات زندگی ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اور لوگ جب یہ کہنے لگیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اسی منڈی کے اندر ہمارا ایک فلاں دوست بھی کام کرتا ہے، وہ نہ کم تولتا ہے، نہ کم ناپتا ہے، وعدہ وفا کرتا ہے، وقت پر ادائیگی کرتا ہے، مال تجارت کی خوبی اور خامی بیان کرتا ہے، اور حلال اور حرام کی پوری طریقے سے تمیز کرتا ہے، اس کا بھی تو گزارا ہو رہا ہے۔ جب یہ مجلس یہ کہے گی کہ گزارا نہیں ہوتا، لیکن ساتھ پھر یہ کہے کہ فلاں بندہ تو ہے، اس کا نام ہے قولی شہادت۔ جب ڈاکٹرز کی دنیا کے اندر یہ عام بات ہو جائے کہ ڈاکٹرز مریضوں کا علاج تو کرتے ہیں لیکن استحصال کرتے ہیں، کس طریقے سے استحصال کرتے ہیں کہ لیبارٹری سے اور ایکس رے سے کک بیکس لیتے ہیں، میڈیسن کمپنیوں سے کمیشن لے کر ناجائز دوائیں لکھتے ہیں، ناجائز ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں، اور یہ ایک عام اور بات ہے، معروف بات ہے، کوئی خاص بات رہ نہیں گئی۔ تو وہاں پر شہر بہاولپور کے اندر 1 2 3 4 نام تو ایسے ہونے چاہیے جن کے بارے میں لوگ قسم کھا کر یہ کہیں کہ وہ ان سے مبرہ ہیں۔
وہ بالکل صاف ستھری پریکٹس کرتے ہیں، ایمانداری اور دیانتداری سے پریکٹس کرتے ہیں، اس کا نام شہادت علی الناس۔ بس میرے بھائی اور دوستو، پولیس کے اندر ایسے ہیرے ہوں، جوڈیشری کے اندر ایسے ہیرے ہوں، اساتذہ کے اندر ایسے ہیرے ہوں کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ اتنے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی تو اجڑی ہوئی ہیں، اکیڈمیاں آباد ہیں، 2.5-3 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، وہاں تو پڑھانے کا نام نہیں لیتے، لیکن اکیڈمیاں آباد ہیں، وہ کہنے والے کہیں کہ نہیں فلاں صاحب ہیں جو وقت پر آتے ہیں، وقت پر جاتے ہیں، پوری محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ یہی فریضہ ادا کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی، ضلع کونسل اور نیشنل اسمبلی ہے، اور اس فریضے کو جماعت اسلامی کے وابستگان نے کس طریقے سے ادا کیا ہے کہ جب نعمت اللہ خان کراچی کے میئر بنتے ہیں تو شہر جگمگاتا ہے، پھول کھلتے ہیں، شہریوں کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور اغیار یہ کہتے ہیں، دشمن یہ کہتے ہیں کہ ہاں کہ اگر کوئی امانت اور دیانت کا سمبل ہے تو نعمت اللہ خان۔ جب کے پی کے کا سینئر وزیر 4 سال کے اندر لون فری، انٹرسٹ فری صوبہ قرار دے دیتا ہے، بنا دیتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں، ورلڈ بینک کہتا ہے، IMF کہتا ہے، اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا ہے، اس وقت کا پرائم منسٹر شوکت عزیز کہتا ہے کہ ہاں اگر کسی کی پرفارمنس ہے تو کے پی میں وہ جماعت اسلامی کے وزراء کی ہے۔ جب بہاولپور سے سید وسیم اختر صاحب پورے ایوان کے اندر یکا و تنہا کھڑے ہوتے ہیں تو سارا ایوان ان کی امانت کی، ان کی سچائی کی، ان کے کریکٹر کی، ان کی خوبیوں کا معترف ہوتا ہے، اور ان کا اعتراف اس حد تک کرتے ہیں کہ اکیلا انسان کھڑے ہو کر پورے ہاؤس کے اندر قرآن کی تعلیم اور تدریس کا بل پاس کرا۔ وہ لیا سے چودھری اصغر علی گجر 5 دفعہ کا MP ہے، جس کے دروازے کے اوپر وزارت نے کئی دفعہ دستک دی، جس کا مول لگایا گیا، جس کو تول لگایا گیا۔ تو میں سردیوں میں، ابھی گزشتہ سردیوں میں گیا تو ان کو بخار تھا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں یہ کہا کہ راتی پانی لاندہ رہے ہیں تو ٹھنڈ لگ گئی۔ آج کسی گئے گزرے MP کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ رات کو اپنی فصل میں پانی لگاتا رہا؟ 5 دفعہ کا MP۔ یہ شہادت علی الناس۔ جب ریوڑ لگا ہوا ہو، منڈی لگی ہوئی ہو MNAs کی، مول اور تول، فیکٹریوں والے بک رہے ہوں، کمپنیوں والے بک رہے ہوں، امیر بک رہے ہوں، غریب بک رہے ہوں، پیر بک رہے ہوں، مولوی بک رہے ہوں، لیکن وہاں ایک عبدالاکبر چترالی ہو جو اللہ کے فضل سے انمول ہو کہ اس کو خریدنے کے لیے وہ سکہ نہیں بن سکا جو اس کو خرید سکے۔ یہ شہادت علی الناس۔ وہ سینیٹ آف پاکستان کے اندر مشتاق احمد خان، جس نے ایک ادارے کے طور پر کام کیا، ایک سینیٹر، کہ ہر گورنمنٹ کے قانون سازی اور بل کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، غیر اسلامی، غیر شرعی باتوں کی نشاندہی کی، ملکی مفادات کے خلاف جو قانون سازی ہوئی۔ آج بڑے بھولو بنے ہوئے ہیں، حاجی لک لک بنے ہوئے ہیں، ذرا ان کی قانون سازی کو ایک ایک کر کے اٹھائیے تو صحیح، نعروں سے اور ہوش ربا نعروں کے اور سلوگن سے اپنے آپ کو مسحور نہ کیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ اس اکیلے سینیٹر نے پورے ایوان کو چلایا، اور پل ڈاٹ جیسا ادارہ یہ کہتا ہے، 3 سال تک کہتا ہے، ایک دفعہ نہیں کہتا کہ سینیٹ آف پاکستان کا بیسٹ سینیٹر مشتاق احمد خان۔ یہ شہادت علی الناس۔ اس شہادت علی الناس کو وسعت دینی، یہ ایک ایک نہ ہوں، 50-50 ہوں، 20-20 ہوں، 100-100 ہوں، اور جب یہ 20 ہوں گے، یہ 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، تو غلبہ دین، جس کے بارے میں قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ نے اس پر شہادت دی کہ یہ کام ہو کر رہے گا، اور دین غالب ہو کر رہے گا، خلافت علی منہج نبوت قائم ہو کر رہے گا۔ میرا خیال ہے بات صاف ہوئی ہے یا ابھی نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے؟ میں ساری رات پھر بٹھاؤں گا اگر آپ کہیں گے کہ صاف نہیں ہوئی۔ اگر یہ شہادت علی الناس اور غلبہ دین مطلوب ہے تو اس کے لیے جان اور مال مطلوب ہے، جان اور مال مطلوب ہے، لیکن اس مال کے لیے ایک عمرانی اور نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کی بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔
اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو غیب ہے، غیب 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 جو آنکھوں سے اوجھل ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کے اوپر ایمان لانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ انبیاء سمجھا لیتے تھے کہ نہیں، یہ 360 نہیں، 200 نہیں، 150 نہیں، 50 نہیں، ایک اللہ ہے۔ وہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے، مان لیں۔ ہم چھو نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم کیسے مان جائیں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ قبر شک ہوگی اور دوبارہ زندہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہ کیسے مان جائیں؟ وہ کہتے تھے کہ قبر کے بعد حشر ہے، میزان ہے، جنت اور دوزخ، وہ کہتے کیسے مان جائیں؟ حواس خمسہ ساتھ نہیں دیتے۔ تو حواس خمسہ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہاں بھی کار فرما ہے۔ میں ملک کے طول و عرض میں الحمدللہ جاتا ہوں اور ساری نیک اور خیر کے کاموں کے لیے پیسے مانگتا ہوں، وقت مانگتا ہوں۔ جب میں یتیموں کے لیے پیسے مانگتا ہوں تو لوگ میرے جھولی بھر دیتے ہیں۔ جب میں مدارس اور مساجد کی تعمیر کے لیے گفتگو کرتا ہوں اور ان سے اپیل کرتا ہوں، لوگ جھولی بھر دیتے ہیں۔ جب میں ان سے مساجد کی تعمیر کے حوالے سے اپیل کرتا ہوں تو لوگ پیسے دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کسی جگہ میں اقامت دین، خلافت علی منہاج نبوہ اور شہادت علی الناس کی کام کاوش جد و جہد کے لیے اپیل کرتا ہوں تو لوگ کس مسا کر رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ نظر نہیں آتا۔ مسجد کے اوپر 18 رنگوں کے پتھر لگا دیتے ہیں، لیکن مسجد کی صفائی کرنے والے کے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتے، اس کے امام پر خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں امام ایسا ہونا چاہیے جس کا نہ پیٹ ہو نہ خواہش ہو، بس وہ امامت کرے اور خوبصورت قرات کرے اور ہم جھوم جھوم کر اس کی قرات سنتے رہیں، اس پر خرچ نہ کریں۔ مجھے نظر نہیں آ رہا، 8:15 پر ختم کرنا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے یہ جو زمین کو پاک اور صاف کرنا، نظام مملکت کو پاک اور صاف کرنا، کاروباری زندگی کو پاک صاف کرنا، منڈی اور بازار کو پاک صاف کرنا، تھانے اور کچہری کو پاک صاف کرنا، اصول اور ضوابط قائم کرنا، شرعیت کا نظام قائم کرنا، محروم لوگوں کو عطا کرنا، غاصبوں سے غصب شدہ چیزوں کو، مال کو واپس لینا، اس سب کے لیے جو امام کوشش کرتا ہے، جو تنظیم کوشش کرتا ہے، اس کو دینے کو دل نہیں چاہتا۔ قد افلح من تزکا، تو فلاح تو حاصل نہیں ہوگی۔ ثواب مل سکتا ہے نیک کاموں پر خرچ کرنے، فلاح حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہاں پروفیسر صاحب نے درس دیا، بہت خوبصورت درس دیا، میں تو ضرورت بھی نہیں سمجھتا تھا اس کے بعد گفتگو کرنے کا، کہ یہ بات کوئی ہم سے پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، اللہ کے آخری نبی سے ہوتی تھی۔ اور قریشی یہ کہتے تھے کہ کیا آپ ہمیں نیکی کا سبق پڑھاتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ نیک کون ہے؟ ہم یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، پیر اور پروہت ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تزئین و آرائش کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں، اور یہ افریقہ سے اور ایشیا سے اور یورپ سے اور پیدل اور سوار، غریب اور امیر، دور دور سے حاجی چلے آتے ہیں، مظلوم بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مفلوک الحال بھی ہو جاتے ہیں، دشوار گزار راستے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ان کو رہنے کی سہولت عطا کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ نیکی کیا ہو سکتی؟ تو اللہ کریم نے کہا نبی ان کو کہہ دیجئے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت، پانی پلانا اور کھانا کھلانا برابر ہے اس شخص کے جیسا ہے، مساوی ہے، کہ جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اور اس نے جد و جہد کی، جہاد کیا، جہاد اکبر کیا، جہاد کبیر کیا، غلبہ دین کے لیے، شہادت علی الناس کے لیے، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہی ہمارے عمرانی اور نفسیاتی مسائل آڑے آتے ہیں، یہاں پر دیتے ہوئے کسمسا کر رہ جاتے ہیں، خواہشات دم توڑ جاتی ہیں، کسی کے ساتھ وابستگی آڑے آ جاتی ہے۔ سیٹیں تو ہیں نہیں، پھر کس لیے پیسے دیں؟ جب سیٹیں ہوں گی تو گھر آ کر دو گے۔ یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ان کو کوئی پیسے ویسے خرچ نہیں کرنے پڑتے،
یہ جو وزراء ہیں ان کے پیچھے انویسٹرز کی اور کمپنیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، صرف یہاں نہیں امریکہ کے اندر بھی بڑے بڑے بلینرز کمپنیز جو ہیں وہ صدارتی الیکشن کے اندر پیسے لگاتی ہیں۔ جس دن ہمارے پاس 100-200 سیٹیں آئیں گی تو میں آپ سے یہ جھولی پھیلا پھیلا کر نہیں آؤں گا، آج ہے امتحان، آج ہے امتحان، آج ہے امتحان۔ بس میرے بھائی اور دوستو، اس کے لیے جان چاہیے، مال چاہیے اور وقت چاہیے۔ جان تو کبھی کبھی نوبت آتی ہے، اور اللہ سے آزمائش سے بچنے کی دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایسی نوبت آئے تو ہمیں سرخرو کرے، استقامت عطا فرمائے۔ اور وقت اور مال، اس کا میں نے آپ کو علاج بھی بتا دیا، دعا بھی بتا دی، پرہیز بھی بتا دیا۔ بس اللہ نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں یہ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 70، ایک کے بدلے میں 700، اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بغیر حساب کے بھی عطا کروں گا۔ اور نیکی کے بارے میں شروع کی بات نیکی سے، اور نیکی پہ ختم کرتا ہوں۔ پھر یہ کہہ دیا لوگوں تم تو نیکی کو پہنچے ہی نہیں، نیکی کو پہچانا نہیں، نیکی کو چھوا نہیں۔ فرمایا یا رب ذوالجلال بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بر نیکی کو کہتے ہیں کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنا دل پسند مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ بس میرے بھائیو دوستو، میں آپ سے درخواست گزار ہوں، اپیل گزار ہوں کہ اقامت دین، خلافت کے قیام اور شہادت علی الناس کے لیے دل کھول کر مالیاتیات دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔